الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم اور سبقت لے جانے والے اور ایمان میں پہل کرنے والے
مہاجرین میں سے اور انصار میں سے، اور وہ لوگ جو نیکی کے راستے پر ان کے پیچھے چلے، ان سب سے اللہ راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اور اس نے ان کے لیے وہ جنتیں تیار کر رکھی ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہ ان کے اندر ہمیشہ رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثار صحابہ کرام بڑی مظلوم ہستیاں ہیں، اس اعتبار سے بھی مظلوم ہیں کہ مشرکین مکہ نے ان کے اوپر ظلم ڈھائے، اس اعتبار سے بھی مظلوم ہے کہ ان کو ابتدائی ادوار میں کفر کے خلاف برسر پیکار ہونا پڑا، شہادتیں بھی قبول کیں، زخم بھی کھائے، مال بھی لگایا، جانیں بھی لگائیں، دشمنوں کے تانے بھی سہے، ہرزہ سرائی کی باتیں بھی سہی، اور اپنی پوری زندگیاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لگا دیں۔ پھر اس اعتبار سے بھی مظلوم ٹھہرے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد امت کے اندر جتنے فتنے اٹھے، اس میں صحابہ کرام کو منتشر کرنے کے لیے، ان کی جمعیت کو توڑنے کے لیے مختلف قسم کی سازشیں ہوتی رہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی سازشیں ہوئیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی سازشیں ہوئیں، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں سازشیں کامیاب ہونا شروع ہو گئیں، حتیٰ کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مظلومیت کے عالم میں شہید کر دیا گیا۔ پھر ان کی شہادت کے بعد جو طوفان اٹھا، اس سب میں فریقین میں متاثر ہونے والے صحابہ کرام تھے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورا اپنا عرصہ خلافت انتہا درجے کی مشکلات میں رہے، اور یہ بھی ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومیت کا پہلو ہے کہ آپ کے جو اپنے ساتھی تھے، جو آپ کے ساتھ چلنے والے تھے، وہ بھی پوری طرح سے وفادار نہیں تھے۔ پھر صحابہ کرام میں سے وہ مناظر بھی دنیا نے دیکھے کہ جب لوگوں نے نواسہ رسول کو بلایا، دھوکے سے بلایا، ان کو شہید کر دیا، اور پھر اس کا الزام بھی دیگر صحابہ کرام کے اوپر یا صحابہ کرام کے اولادوں کے اوپر لگا دیا گیا، اور پھر اس اعتبار سے بھی مظلوم ٹھہرے کہ تاریخ کے اس موڑ پر جب امت دو حصوں میں تقسیم ہو گئی، بلکہ کئی حصوں میں تقسیم ہو گئی، تو آج تک صحابہ کرام کی زندگیوں کے اوپر، ان کی ذاتی زندگیوں کے اوپر اور اجتماعی طور پر پوری جماعت کے اوپر کیچڑ اچھالا جاتا رہا، اور آج تک کیچڑ اچھالا جا رہا ہے۔ یہ امت کے محسنین ہیں، جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محسن انسانیت ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اولین امتی ہونے کے اعتبار سے صحابہ کرام بھی محسنین انسانیت ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کے اوپر جتنے بھی احسان کیے، ان سب کا ذریعہ صحابہ کرام، اور صحابہ کرام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امانت سپرد کر کے گئے، ان کے ذمے لگا کے گئے کہ یہ اللہ کی طرف سے مجھے دین ملا تھا، اللہ نے مجھے حکم فرمایا تھا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، کہ مجھے حکم اللہ کریم نے دیا تھا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ کی طرف سے آپ کے اوپر دین نازل ہوا ہے وہ لوگوں تک پہنچا دیجیے۔ یہ حکم ہوا تھا،
اور اگر وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے ٹھیک سے پہنچایا نہیں، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو اس کا مطلب ہے آپ نے تو رسالت کا حق ہی ادا نہیں کیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا، اور پہنچا کے صحابہ کرام کے ذمے یہ لگا کے کہ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، قیامت تک آنے والے لوگوں تک اب پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذمہ داری صحابہ کرام کو، اللہ کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اعتماد تھا، اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اطہر چنا اپنے دین کے لیے، اور اس پر قرآن نازل ہوا، اس پر پورا دین نازل ہوا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو چنا، اور جو صحابہ کرام کو چنا وہ بھی دراصل اللہ نے صحابہ کرام کو چنا۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی قول حدیث کی کتاب میں موجود ہے کہ اللہ کریم نے سارے انسانوں کے دلوں پر نگاہ ڈالی تو سب سے بہترین دل، سب سے بہترین قلب اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پایا، اور اس کو اللہ کریم نے اپنے دین کے لیے چن لیا، خاص کر لیا۔ پھر اللہ نے نگاہ ڈالی ان انسانوں پر تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بہترین دل صحابہ کرام کا پایا، لہذا ان کو بھی اپنے دین کے لیے خاص کر لیا۔ آج جو ہم تک دین پہنچا ہے یہ صحابہ کرام کے احسانات ہی تو ہمارے اوپر ہیں، لیکن کیا کیجئے کہ کوئی بھی ایونٹ ہو، کوئی بھی موقع ہو، تو جس طرح پوری دنیا کے کفار اور پوری دنیا کے منافقین اہل ایمان کے دلوں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ختم کرنے کے درپے ہیں، اسی طرح وہ صحابہ کرام کے بارے میں بھی ہم سب کو بدگمان کرنے کے درپے۔ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں سے نکل جائے تو دین باقی کیا بچتا ہے؟ اسی طرح صحابہ کرام پر اعتماد اٹھ جائے تو دین باقی نہیں بچتا، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو یہ دین دے گئے۔ کوئی موقع کفار و منافقین ہاتھ سے جانے نہیں دیتے کہ وہ صحابہ کرام کے بارے میں مجموعی طور پر یا پھر کسی ایک شخصیت کے بارے میں انفرادی طور پر ہمیں بدگمان نہ کریں، اور نئی نئی پود نوجوان نسل وہ اٹھتی ہے اور صحابہ کرام کے اوپر سوال کرتی ہے، کل کے چھوکرے اٹھ کے صحابہ کرام کی زندگیوں پر بات کرتے ہیں اور ان کے ایمان اور کفر کے فیصلے کرتے ہیں، اس سے بڑی مظلومیت کی حالت بھی کوئی ہوگی؟ وہ جو امت کے محسنین ہیں، آپ اندازہ تو کیجئے، آپ قرآن کو مانتے ہیں، آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو مانتے ہیں، تو آپ کے پاس قرآن کہاں سے پہنچا اور آپ کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کہاں سے پہنچے؟ سورس تو ایک ہے۔ وہ جو قرآن لکھا کرتے تھے، اللہ اکبر، جن کے ذریعے سے قرآن پہنچا، آج آپ بڑے دھڑلے سے پوری دنیا کے سامنے سینہ تان کے کھڑے ہوتے ہیں کہ یہ ہماری وہ کتاب، مقدس کتاب، اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے کہ پوری دنیا میں آپ جتنے مرضی نسخے لے آئیں اس کے اندر کوئی آپ کو تبدیلی نہیں نظر آئے گی۔ میونخ کے اسلامک سینٹر، میونخ کے سینٹر میں، وہاں کے ریسرچ سینٹر میں پوری دنیا سے 42,000 نسخے اکٹھے کیے گئے، اس پر تحقیق کرائی گئی، پتہ چلا قرآن کے اندر کوئی فرق نہیں۔ یہ جو آپ کا اعزاز ہے یہ سارا کا سارا احسان صحابہ کرام کا ہے، جو اللہ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے، یہ ذکر، یہ دین ہم نے نازل کیا ہے، اور ذکر فرمایا ہے، قرآن نہیں فرمایا، اور ذکر کے اندر قرآن بھی شامل ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور آپ کی سنت بھی شامل ہے۔
کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کہتا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ ذکر ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے، یہ کسی دھرتی پر نازل نہیں ہوا، یہ کسی بک شیلف میں پڑی ہوئی کتاب نہیں ملی۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف نازل کیا۔ کیوں؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ آپ لوگوں کو بتا دیں، آپ لوگوں کے لیے واضح کر دیں کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے کیا نازل ہوا۔ لہذا جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وضاحت ساتھ نہ ہو ہم قرآن کو سمجھ نہیں سکتے، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وضاحت آتی ہے تو اس کو ہم تک پہنچانے کا واحد ذریعہ صحابہ کرام۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتا دیکھتے ہو۔ تو کس نے دیکھا نماز پڑھتے ہوئے؟ آپ نے دیکھا؟ نہیں، صحابہ کرام نے دیکھا۔ اور ان کی دیانت کا عالم یہ ہے، آپ حدیث پڑھ کے دیکھیں، حدیث کا علم پڑھ کے دیکھیں، حیرت ہوتی۔ جہاں کسی صحابی کو ذرا سا شک ہوا نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں الفاظ یہ فرمائے تھے یا یہ فرمائے تھے، تو اس نے بتا دیا کہ مجھے شک ہے کہ آپ نے یہ فرمایا تھا یا یہ فرمایا۔ جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے تھے تو صحابی نے مسکرا کے دکھایا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی تو آپ مسکرائے تھے، تو صحابی نے بھی اسی طرح مسکرا کے دکھایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح مسکرائے تھے۔ پھر وہ جو ان سے پڑھنے والا، ان سے علم پڑھنے والا، اس نے جب آگے پڑھایا تو اس نے بھی مسکرا کے دکھایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح مسکرائے تھے۔ آج تک اس تواتر بالتبسم کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مسکرانے کو، آج بھی حدیث کا استاد جب حدیث پڑھاتا ہے تو وہ مسکرا کے دکھاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح مسکرائے۔ یہ احسان ہے صحابہ کرام، محسنین انسانیت، اور اہل ایمان کے اوپر احسان کیا ہے۔ لیکن کیا ہے کہ کوئی چھوکرا اٹھتا ہے وہ صحابہ کرام کے اوپر بات کرنا شروع کر دیتا ہے، اور خاص طور پہ صحابہ کرام میں سے یوں لگتا ہے کہ مظلوم ترین ہستی وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، جو اٹھتا ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر تان کرنا شروع کرتا ہے، اور تاریخ سے حوالے نکال کے، تاریخ کی وہ کتابیں جس کی قرآن و سنت کے سامنے کوئی حیثیت نہیں، جس نے بھی لکھی ہو، جیسے بھی لکھی ہو، اس کی کوئی حیثیت نہیں، ان کو بنیاد بنا کر اللہ اکبر صحابہ پہ تان کرنا، یا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تان کرنا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ تاریخ کیسے لکھی گئی میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ تاریخ تو لکھنے کی یہ میدان ہی بڑا وسیع ہے۔ آپ آج لکھیں، شاید آج کوئی نہیں مانے گا، لیکن کل کلا جب یہ نسل ختم ہو جائے گی 150 سال بعد، تو وہ تاریخ کی کتاب ساری دنیا مانے گی کہ دیکھیں جی اس کے اندر لکھا ہوا، جو مرضی لکھ جائے، اللہ کون دیکھتا ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ اور بڑے بڑے علوم مرتب ہوئے پڑے ہیں، اور لوگ ان علوم کو مانتے ہیں قرآن اور حدیث کے مقابلے میں، جس کے بارے میں صحابی اس بات کا بھی دھیان رکھتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تبسم فرمایا تھا تو آپ کے دندان مبارک نظر آئے تھے کہ نہیں آئے تھے۔ جب صحابی اتنا بھی دھیان رکھتا ہے اور اتنا بھی خیال رکھتا ہے، اس علم کا مقابلہ آپ اس علم کے ساتھ کرتے ہیں کہ جس کی ایک مثال میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں کہ ابو مخنف لوط بن یحییٰ، اللہ اکبر، جس کی روایات طبری نے بھی لی ہیں، تاریخ طبری کے اندر اس کی روایات بھری پڑی ہیں، اور اس طرح کے باقی مورخین نے بھی اس کو باقاعدہ اس کی روایات لی ہیں اور اپنی کتابوں میں درج کی، اور اس نے ہماری تاریخ میں ہم اس امت کو توڑنے کے لیے جس طرح کے نئے نئے چھوکرے آج اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور صحابہ کرام کے بارے میں تان کرتے ہیں، خود ساختہ علم کی بنیاد پر، اسی طرح کا وہ مخنف تھا،
وہ خود بنا بنا کے روایتیں بتاتا رہتا تھا اور وہ کتابوں کے اندر درج ہوتی رہتی تھی. اور میں نے آپ کو یہ بات عرض کی تھی کہ ابو مخنف جو ہے، یہ جو واقعہ کربلا کے بارے میں بہت بڑا سانحہ ہے. نواسہ رسول کو شہید کر دینا کوئی چھوٹا سانحہ ہے. اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسنین کریمین کی محبت عین ایمان ہے، ہمارے ایمان کا حصہ نہیں ہے، عین ایمان ہے. ان کو شہید کر دیا گیا. لیکن آخر کیا کس نے؟ وہ جو تفصیلات ہیں، آپ کسی کے اوپر بھی تان کرنا شروع کر دیں. وہ تفصیلات ابو مخنف، اور وہ معتبر اتنا ہے، اس نے ایک کتاب لکھی مقتل حسین، اور آج تک اس کے حوالے دیے جاتے ہیں. نئے نئے اٹھتے ہیں دانشور، اٹھ کے حوالہ دیتے. مقتل حسین میں لکھا ہے، اور اس کی اتھینٹسٹی یہ ہے کہ یہ خود ابو مخنف، اس کا سن پیدائش جو ہے 157 ہجری، 57 ہجری، 57 ہجری میں یہ پیدا ہوا ہے. اور وہ واقعہ کربلا کب ہوا ہے؟ 61 ہجری میں. تو جو بندہ پیدا ہوا ہے 57 ہجری میں، وہ 61 ہجری میں کتنے سال کا تھا؟ 4 سال کا. تو واقعہ کربلا میں یا یہ دشمنوں کی طرف سے تھا یا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے تھا. کہاں تھا؟ کوفی لشکر میں تو کوئی بچہ تھا ہی نہیں. حسینی لشکر میں بچے تھے، اس میں ابو مخنف نہیں تھا. تو اس کا مطلب ہے یہ وہاں موجود ہی نہیں تھا. اور سارے قصے کہانیاں یہ اس کے گھڑے ہوئے، اور لوگ اس کا پورے اعتبار کے ساتھ مانتے ہیں. اور اس بھئی ماننا ہے مان لیں. کوئی تاریخ کا کوئی واقعہ کسی کا ماننا چاہتا ہے مانے، اس پر ایمان رکھنا چاہتا ہے رکھے، لیکن اس پر ایمان رکھ کے صحابہ پر تان تو نہ کرے. اس پر ایمان رکھ کے ابو مخنف کی بتائی ہوئی کسی بات پر یا کسی مورخ کی بتائی ہوئی کسی بات پر ایمان رکھ کے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تان کرنا شروع کر دیں، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تان شروع کر دیں، جن کے بارے میں اللہ کا قرآن سرٹیفکیٹ دے رہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. ان سے اللہ راضی ہو گیا، یہ اللہ سے راضی ہو گیا، ان کے لیے جنتیں تیار ہے. عد لہم جنات تجری تحت الانہار، ان کے لیے اللہ نے ایسی جنتیں تیار کی ہیں، اس کے اندر خالدین فیہا ابدا، اس کے اندر ہمیشہ رہیں گے. ذالک الفوز العظیم، ان کی کامیابی کا اعلان اللہ کریم فرماتا ہے. جن کو اللہ نے ایمان کا معیار قرار دیا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. قیامت تک کے لیے اگر کسی کو ایمان چاہیے تو صحابہ کرام کو جیسا ایمان لانا پڑے گا. یہ معیار ہے. اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو یہ تو معلوم ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 22 لاکھ مربع میل تک اسلامی سلطنت کا علاقہ وسیع کیا. اور آپ کو یہ نہیں معلوم کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسلامی سلطنت کا جو علاقہ ہے وہ کتنا تھا؟ اس لیے کہ ہمیں بدگمان کیا گیا، ہمیں یہ نہیں بتایا کہ یہ جو قرآن ہم پڑھتے ہیں، قرآن لکھنے والوں میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہے. لگتا یوں ہے کہ کاتبین وحی تو اور بھی تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اعتماد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تھا، وہ شاید اس کی مثال کہیں نہیں ملتی. ایک حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات لکھوانی تھی، کوئی آیت کا نزول ہوا ہوگا، کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اہم بات ہوگی، آپ نے فرمایا جاؤ معاویہ کو بلا کے لاؤ. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کھانا کھا رہے تھے، آ کے وہ بلانے والے نے آ کے کہا جی وہ کھانا کھا رہے ہیں. تھوڑی دیر گزری، فرمایا جا کے معاویہ کو بلا کے لاؤ. لگتا یوں ہے کہ جو بلانے والا تھا وہ بس دیکھ کے آ جاتا تھا، اس نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو بتایا نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ بتا دے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بلاوا ہو اور کوئی شخص جو ہے پھر کھانا کھاتا رہے؟ یہ تو ممکن نہیں. صحابہ کرام سبحان اللہ، وہ تو اپنی جانیں نچھاور کرنے کے لیے تیار رہتے تھے. اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پتہ ہے، ایک صحابی دیکھتا ہے
کہ امیر معاویہ، ایک تابعی نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا، ان کے کرتے کے بٹن نہیں. پوچھا کہ حضرت آپ کے کرتے کے بٹن کیوں نہیں ہیں؟ کہتے ہیں میں ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سے ملنے کے لیے گیا تھا، آپ نے اپنے کرتے کے سارے بٹن کھولے ہوئے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کرتے کے بٹن کھلے ہوئے تھے. میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اس کے بعد آج تک میں نے کرتے کو بٹن لگوائے ہی نہیں. جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا وہد بہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ترمذی شریف کے اندر صحیح حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہ معاویہ کو رضی اللہ تعالی عنہ کو راہ دکھانے والا بنا دے، مہدین ہدایت یافتہ بنا دے، وہد بھی ایسا بنا دے کہ لوگ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا کردار دیکھ کر راہ پائیں، ہدایت پا جائیں. اللہ نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسا بنایا ہے، تو ہی تو منافقین اور مشرکین اور کافرین کو تکلیف ہے. اس سے ہمیں بدگمان کرنا چاہتے ہیں. اگر ہم صحابہ کے بارے میں بدگمان ہوں گے تو پھر قرآن اور سنت سے بدگمان ہوں گے نا. پھر ہمارا پورا ذخیرہ اس کی کیا حیثیت رہ جائے گی؟ آپ کو اپنے ابا جی پر اعتماد ختم ہو جائے، اپنے والد صاحب کی بات اس کے بارے میں بدگمان ہو جائیں، تو آپ حضرت آپ کا نسب کیا رہتا ہے؟ آپ تو حرامی قرار پاتے ہیں. اگر آپ کو اپنے والد صاحب پر اعتماد نہیں تو آپ کے والد صاحب کیوں ہیں؟ انہوں نے آپ کو بتایا ہے کہ میں تمہارا والد ہوں، تو آپ کو اعتماد ہے نا. آپ نے اپنے آپ کو پیدا ہوتے تو نہیں دیکھا، آپ کو والد صاحب پر اعتماد ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب ہیں، انہوں نے مجھے بتایا ہے، میری ماں نے مجھے بتایا ہے، یہ میرا والد ہے. ہم اس کو والد سمجھتے ہیں. اور جس کو کوئی ادھر ادھر کا اچکا آ کے بدگمان کر دے کہ تیرا والد غلط کہتا ہے، اور جو اپنے والد کے بارے میں بدگمان ہوا وہ حرامی قرار پایا، اس کا تو نسب ہی ختم ہو گیا. یہ ہمیں اپنے نسب سے دور کرنا چاہتے ہیں. جو خود نسب سے دور ہیں وہ ہمیں اپنے نسب سے دور کرتے ہیں. اور اس پر صحابہ کرام کا اجماع ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب تھا ہوا خال المؤمنین، وہ اہل ایمان کے ماموں ہیں. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اہل ایمان کے ماموں ہیں، ہوا خال المؤمنین. کیوں؟ اس لیے کہ ازواج مطہرات مومنوں کی مائیں ہیں. ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ اہل ایمان کی ماں ہے، اور ان کے بھائی ہیں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، لہذا وہ خال المؤمنین ہے. تو جو اپنے ماموں کے بارے میں بدگمان ہو گیا، اس کا مطلب ہے وہ اپنے نسب سے بدگمان ہے. اور جو اپنے نسب سے بدگمان ہے وہ رہے، اس نے جس نسب کے ساتھ جڑنا ہے جڑے، کم از کم ہمارا جو گیا گزرا کمزور ایمان اس دور میں ہے وہ تو ضائع کرنے کی کوشش نہ کرے، ہمیں تو بدگمان نہ کرے. ہمیں تو صحابہ کرام کی پوری زندگی اور سارے کے سارے صحابہ کرام اہل سنت کا عقیدہ ہے الصحابۃ کلہم عدول. کیوں؟ یعنی سارے کے سارے صحابہ کرام سچے تھے. اگر کہیں اختلاف رائے ہو گیا ہے پھر بھی سچے تھے. صحابہ کرام میں اختلاف رائے، ان کے باوجود وہ سچے. بنو قریظہ میں جب بنو قریظہ کے اوپر حملہ کرنے جا رہے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری عصر کی نماز قریظہ میں جا کے ہونی چاہیے. عصر کی نماز کا وقت درمیان میں آ گیا. آدھے صحابہ کا خیال تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان اس لیے تھا کہ جلدی پہنچو، تو نماز کا وقت درمیان میں آ گیا، ہم نے ابھی یہاں پڑھنی. باقی لوگوں کا خیال تھا کہ نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز تمہاری قریظہ میں جا کے ہوگی، اس کا مطلب ہے راستے میں نماز ہو ہی نہیں سکتی. لہذا آدھے لوگوں نے درمیان میں پڑھی، آدھے لوگوں نے وہاں جا کے پڑھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہوں نے بھی ٹھیک کیا، انہوں نے بھی ٹھیک کیا، ان کی نماز بھی ہو گئی، ان کی بھی ہو گئی. اختلاف ہو، یہ سچے ہیں.
بات ایک دوسرے کے خلاف ہو پھر بھی سچے ہیں. کیوں؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. ان سے اللہ راضی ہو گیا، یہ اللہ سے راضی ہو گئے. انہوں نے کبھی اللہ سے گلہ ہی نہیں کیا. انہوں نے کبھی اللہ سے، معاملہ تو اتنا ہی ہے، ہم اگر اللہ سے راضی ہو جائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، تو معاملہ تو اتنا ہی ہے. اللہ اکبر. تو وہ واقعہ جس کی وجہ سے، واقعہ کربلا، جس کی وجہ سے بہت سارا پوری تاریخ کے اندر ایک گند ڈالا ہوا ہے اور کیچڑ اچھال اچھال کے امت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اور آج تک سب ہم امت کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے پر لگے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. آپ کو معلوم ہے کہ یزید کی بیعت نہ کرنے والے 5 لوگ تھے، اور 5 میں سے 4 کوفہ نہ جانے کے حق میں تھے، اور ایک حضرت حسین کوفہ جانے کے حق میں تھے. اختلاف، نقطہ نظر ایک ہے. وہ کہتے ہیں جانا چاہیے، وہ کہتے ہیں نہیں جانا چاہیے. اللہ فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ ان سے بھی راضی ہے، اللہ ان سے بھی راضی. کیوں؟ یہ صحابہ کا اختلاف، یہ اجتہاد کا اختلاف ہے، یہ سمجھ کا اختلاف ہے. ان کی سچائی کا معیار متاثر نہیں ہوتا. وہ تو فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. ان کی تو کیفیت یہ ہے کہ اگر ایمان لانا ہے تو ان جیسا ایمان لاؤ. اللہ اکبر. لہذا کہنے کی بات یہ ہے کہ صحابہ کرام، ان میں سے کوئی انفرادی شخصیت ہو یا پھر اجتماعی طور پر ساری جماعت صحابہ کرام کی، ان کے بارے میں بدگمانی کرنا، ان کے بارے میں بدگمانی کا سبق دینا، اس سے بڑی اسلام دشمنی اور کوئی نہیں ہو سکتی. ہاں، آپ کو اگر بہت مسئلہ ہے، آپ اپنے معاملات جو ہے وہ تاریخ پڑھنے کا آپ کو بہت ڈھنگ ہے، آپ پڑھیں، آپ ساری تاریخ کی کتابیں پڑھیں، آپ مطالعہ کریں. لیکن ایمان کس پہ رکھنا ہے؟ ایمان اللہ کے قرآن پہ رکھنا ہے یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان؟ ایمان رکھنے کی چیز یہ ہے. تو قرآن آپ کو ایک سبق دیتا ہے کہ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسالون عما کانوا یعملون. اور کوئی ضرورت نہیں آپس میں جھگڑنے کی. جتنا مرضی تاریخ میں اختلاف رہا ہے، وہ امتیں گزر گئیں. تلک امۃ قد خلت، وہ لوگ گزر گئے. یہ تمہارا موضوع نہیں ہے کہ تم اس بنیاد پر امت کو ٹکڑے ٹکڑے کرو. تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت، جو انہوں نے کیا وہ ان کے ساتھ چلا گیا، ان کے اعمال ان کے ساتھ. وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، تم اپنے اعمال کی فکر کرو، تم کیا ہو، تمہارے کرتوت کیا ہیں. وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. تم سے قیامت والے دن یہ کسی نے نہیں پوچھنا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے کیوں گئے تھے اور عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن عباس کیوں نہیں گئے تھے. یہ تم سے سوال ہونا نہیں. تو تم ان کے بارے میں امت کو ٹکڑے ٹکڑے کیوں کرتے ہو؟ آج حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر تان کیوں کی جاتی ہے؟ آج حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر تان کیوں کی جاتی ہے؟ آج حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر تان کیوں کی جاتی ہے؟ اس کے بعد کے جتنے معاملات ہیں، کوئی ذمہ دار ہے، کوئی نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قسطنطنیہ پر حملہ کرے گا، جو میرا لشکر، اسلام کا لشکر جو قسطنطنیہ پر حملہ کرے گا، اللہ اکبر، وہ سارے کے سارا مغفور ہے، سارا کے سارا بخشا ہوا ہے. اللہ اکبر. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لشکر میں موجود نہیں تھے، اس لشکر کے کمانڈر تھے. پہلے امیر البحر، پہلا بحری بیڑا وہ بنانے والے، تیار کروانے والے اور اس کے ساتھ حملہ کرنے والے پہلے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ. کون کون سی بشارت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہو یا اللہ کے قرآن نے دی ہو، اس میں سیدنا حضرت امیر معاویہ موجود نہ ہو رضی اللہ تعالیٰ. تو تکلیف کس بات کی ہے؟ تکلیف اس بات کی ہے کہ آج صحابہ کے بارے میں بدگمان کریں گے تو کل کو دین سے لوگوں کو دستبردار کرنے کی کوشش کریں.
لہذا اپنے ایمان کی فکر کیجئے. ہمارے منہ سے کوئی بات نہیں نکلنی چاہیے صحابہ کرام کے بارے میں جو مرضی ہو جائے، ہمارے منہ سے کوئی بات نہیں نکلنی چاہیے. زیادہ سے زیادہ ہم اگر لاجواب ہو جاتے ہیں تو قرآن نے ہمیں جواب سکھایا ہے، تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسالون عما كانوا يعملون. جو سوال کل کو قیامت والے دن اللہ نے نہیں پوچھنا، ہم ایک دوسرے سے کیوں پوچھتے ہیں؟ ہم کیوں اس کو اپنی پریشانی کا باعث بناتے ہیں؟ لہذا یہ جو ساری گفتگو میں نے اس تناظر میں کی ہے کہ آپ سوشل میڈیا دیکھیں یا الیکٹرانک میڈیا دیکھیں، ایک بحث کا آغاز ہے، اور اس کی وجہ 22 رجب کل گزرا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ تاریخ وفات ہے 22 رجب. اور 22 رجب کو چونکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ وفات ہے، لہذا لوگوں نے اس کے اوپر بہت سارے جشن کا اہتمام کرنا ہوتا ہے. یہ جو کنڈے ہیں، آپ کو پتا ہے 22 رجب کو کنڈے ہوتے ہیں، اصل میں وہ ایمان کا کنڈا ہوتا ہے. وہ جو کنڈے ہوتے ہیں وہ ایمان کا کنڈا ہوتا ہے. اس کے بارے میں کہانی بنائی ہوئی ہے کہ فلاں ہوا جی، یہ ہوا جی، اس کا سر جو ہے وہ خربوزہ بن گیا، اور پتہ نہیں عجیب و غریب بے سر و پا کہانی بنائی ہوئی ہے. اور کہانی آ کے اس کا نتیجہ نکلتا ہے کہ 22 رجب کو کنڈے کرنے چاہیے. تو جس نے ایمان کا کنڈا کرنا ہے کر لے. یہ اصل میں یہ کنڈے نہیں ہیں، یہ ایمان کا کنڈا ہے. اس لیے کہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان، رستہ ہی وہ ہے صحابہ کرام والا، اس کے علاوہ کوئی رستہ نہیں ہے. آج بھی کسی نے اگر اس رستے پر چلنا ہے، وہ جو حدیث ہے نا جس کے بارے میں لوگوں نے یہ بھی مشہور کر رکھا ہے کہ حدیث ہے ہی ضعیف، کہ قرب قیامت میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، سارے جہنمی ہوں گے الا واحدہ، صرف ایک جنتی ہوگا. صحابہ نے پوچھا کہ اس کی نشانی کیا ہے، کون سا جنتی ہوگا؟ فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جو جغرافیائی طور پر مدینے سے چاہے دور ہو، زمانی طور پر ہم سے جتنا بھی دور ہو، لیکن اس کی زندگی اس طریقے پر گزرے جو میرا اور میرے صحابہ کا طریقہ ہے، تو وہ جنتی ہے. لہذا وہ ایک دن میرے ایک بزرگ میرے پاس تشریف لائے، مجھے کہتے ہیں کیسے پتا چلے کہ کون صحابہ کرام کے طرز عمل پر، کون صحابہ کرام کے طریقے پر زندگی گزار رہا ہے؟ تو میں نے کہا کم از کم اس کا عقیدہ تو یہ ہو کہ میری نجات صحابہ کرام کے طریقے پر چلنے میں ہے. جس کا عقیدہ یہ ہے، باقی وہ عملی اختلاف ہے بھی تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا. عقیدہ تو یہ رکھو کہ میری نجات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ طریقہ جو آپ نے صحابہ کرام کو سکھایا اور صحابہ کرام کے ذمے لگا کے دین چلے گئے، میں اگر آج صحابہ کرام والے دین پر عمل کروں گا تو اللہ تعالیٰ مجھے میری نجات اور میری مغفرت فرمائے گا. اگر یہ عقیدہ ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ.